صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے پی ایف آئی پر مرکزی حکومت کی جانب سے عائد کردہ پابندی پر تنقید کی ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے حیدرآباد ایم پی نے کہا کہ انہوں نے کبھی پی ایف آئی کی کارکردگی کی تائید نہیں کی، تاہم ان کی تائید جمہوری طریقہ کار کے ساتھ ہے۔ ایم آئی ایم سربراہ نے اکثریتی طبقے کی تنظیموں پر پابندی نہ لگانے پر سوال کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ پی ایف آئی پر کیوں پابندی عائد کی گئی، جبکہ درگاہ خواجہ اجمیری میں بم دھماکوں کے مجرمین جن جماعتوں سے وابستہ تھے ان کی تنظیموں پر پابندی نہیں لگائی گئی۔ اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ چند افراد کے جرائم میں ملوث ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ادارے اور جماعت پر پابندی عائد کر دی جائے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے تبصرے کو دہراتے ہوئے کہا کہ کسی ادارے سے وابستہ ہونے کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ ایم پی حیدرآباد نے کہا ہے کہ وہ یو اے پی اے کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ یہ قانون آزادی کے اصول کے خلاف ہے۔ واضح ہے کہ مرکزی حکومت نے پی ایف آئی پر 5 سالوں کے لیے پابندی لگا دی ہے، جس پر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ اس قسم کی سخت پابندی خطرناک ہے کیونکہ یہ کسی بھی مسلمان پر پابندی ہے جو اپنی بات کہنا چاہتا ہے۔ بین لگا دیا ہے، 5 سال کا بین ہے، پی ایف آئی کے فرنٹل آرگنائزیشن پہ بھی بین ہے، صرف ایس ڈی پی آئی کو چھوڑ کے ساری جو سنستھائیں ہیں پی ایف آئی سے جڑی ہوئی ان پہ بین لگا دیا گیا۔ دیکھیے، میں ایک اسٹیٹمنٹ انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ while I have always opposed PFI's extreme and radical approach, I have always supported democratic approach. This ban on PFI cannot be supported because actions of some individuals who commit crime does not mean that the organization itself must be banned. Supreme Court has also held that mere association with an organization is not enough to convict someone. A draconian ban of this kind is dangerous as it is a ban on any Muslim who wishes to speak his mind. The way Indian electoral autarky is approaching fascism, every Muslim youth will now be arrested with a PFI pamphlet under India's black law UAPA. Muslims have spent decades in prison before being acquitted by courts. I have opposed UAPA and will always oppose all the action under UAPA. It runs afoul the principles of liberty, which is part of the basic structure of the Constitution. We should remember that Congress amended UAPA to make it stringent, and when BJP amended the law to make it even more draconian, and at that time the Congress supported it. This case will follow the timeline of Kapan, where any activist or journalist is randomly arrested and takes 2 years to even get bail. How come PFI is banned but organizations associated with convicts of Khwaja Ajmeri bomb blast are not? Why has government not banned right-wing majoritarian organizations? This is my statement on this recent ban issue. سر، ماؤنٹین آف ایویڈنس ملا ہے، جس پرکار سے یونین ہوم منسٹری نے دو ریڈز کیے ہیں، تو زبردست ایویڈنس ملا ہے پی ایف آئی کے خلاف، کس پرکار سے دیش ورودھی گتیویدیاں وہ کر رہے تھے، اس کے چلتے ان کو بین کیا گیا ہے۔ میرا اسٹیٹمنٹ جو میں پڑھا ہوں پھر سے دوبارہ پڑھ سکتا ہوں آپ کے لیے ہندی میں۔ لیکن یہ نہیں، آپ کے لیے میں صرف اپنا اسٹیٹمنٹ پڑھوں گا۔ میں اگر آپ چاہیں تو ہندی میں پڑھ دوں آپ کے لیے، آپ کے ہندی میں پڑھنا تو پڑھ دیتا ہوں ہندی میں، آپ کے لیے سن لیجئے تاکہ ہندی میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ سر، یہ تو پورا پڑھ کے آپ کے جیسے ہوم ورک کر کے کیا گیا تھا۔ ہاں جی ضرور، صحیح ہے، میں آپ کی قابلیت پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہوں، بٹ لیکن آپ اپوز کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، وائل سنیے، سن لیجئے نا، میں نے ہمیشہ پی ایف آئی کی جو یہ ریڈیکل ایکسٹریم اپروچ ہے اس کا ہمیشہ میں اپوز کیا ہوں اور کرتا رہوں گا، چاہے کوئی ریڈیکل ایکسٹریم اپروچ اڈاپٹ کرے گا۔ مگر یہ بین اس لیے ہم سپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ چند انڈیویجول اگر کوئی کرائم کرتے ہیں اس بنا پر اگر آپ آرگنائزیشن کو بین کریں گے، سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ mere association with an organization is not enough to convict someone. یہ جو ڈریکونین بین جو لگایا گیا ہے یہ مستقبل کے لیے ایک ڈینجرس چیز ہے، کیونکہ
آپ یہ کہنا چاہیں گے کوئی بھی مسلمان اپنی دل میں جو بات ہے, ذہن میں بات ہے, وہ نہ کرے. مولانا رحیم الدین انصاری ناظم جامعہ اسلامیہ دارالعلوم کی تدفین حصامیہ چمن مادنا پیٹ میں عمل میں آئی ہے. اردو اکیڈمی کے سابق صدر نشین صدر یونائٹڈ مسلم فورم تلنگانہ و آندھرا پردیش مولانا رحیم الدین انصاری کل شام علالت کے بعد انتقال کر گئے تھے. مرحوم کی نماز جنازہ بعد نماز ظہر جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد واقع شیورام پلی میں ادا کی گئی، جس کی امامت مرحوم کے فرزند جنید الدین انصاری نے کی. نماز جنازہ میں جامعہ نظامیہ کے مفتی خلیل احمد، رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی، مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا، صدر جماعت اسلامی ہند تلنگانہ و آندھرا پردیش حامد محمد خان، علماء کرام اور مدرسے کے طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ریاستی وزراء ہریش راؤ اور تلاسانی سرینواس یادو نے 2 اکتوبر کو سکندرآباد کے گاندھی اسپتال احاطے میں مجسمہ گاندھی کے تنصیب کے کاموں کا معائنہ کیا. وزیر صحت ہریش راؤ نے گاندھی اسپتال میں مہاتما گاندھی کے 16 فٹ کا مجسمہ نصب کیے جانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کووڈ وبا کے دوران گاندھی اسپتال نے بہترین خدمات فراہم کی ہیں. انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ KCR بابا قوم مہاتما گاندھی کی 2 اکتوبر یوم پیدائش کے موقع پر صبح 10 بجے مجسمے کی نقاب کشائی انجام دیں گے اور اسپتال کے احاطے میں منعقد جلسے عام سے خطاب کریں گے. تلاسانی سرینواس یادو نے اس موقع پر بتایا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ 2 اکتوبر کو مہاتما گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع پر سکندرآباد میں انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد گاندھی اسپتال آئیں گے. 16 فٹ کے مجسمے گاندھی کی نقاب کشائی انجام دیں گے. انہوں نے بتایا کہ اس مجسمے کو HMDA کی جانب سے نصب کیا جا رہا ہے. اس موقع پر DME رمیش ریڈی، پرنسپل سیکرٹری اروند کمار، اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ راجا راؤ بھی موجود تھے. تلنگانہ راشٹر سمیتی پارٹی کے دفتر تلنگانہ بھون میں بڑے پیمانے پر بدکما تقریب کا انعقاد کیا گیا. ٹیاز پارٹی کی ویمن ونگ کے زیر اہتمام منعقد بدکما تقریب میں MLC کے کویتا، وزیر ستیہ راٹھوڑ، خواتین MLAs، MLCs اور کئی عوامی نمائندوں نے حصہ لیا. آپ کو بتا دیں کہ پھولوں کا تہوار کہلانے والا بدکما ریاست بھر میں جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. خواتین سمیت عوامی نمائندے بھی بڑھ چڑھ کر جوش و خروش کے ساتھ اس تقریب میں حصہ لے رہے ہیں. ٹریفک قوانین کی پابندی نہ کرنے پر تلنگانہ محکمہ پولیس نے بھی 28 لاکھ روپے سے زائد چالانات ادا کیے. جوائنٹ کمشنر آف ٹریفک پولیس AV رنگناتھ نے بتایا کہ پولیس افسران نے 11,601 زیر التوا چالانوں کو ادا کیا ہے. پولیس پر کل 28,85,640 روپے جرمانہ عائد کیا گیا تھا. منگل کے روز ٹویٹر پر وائرل ایک پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے AV رنگناتھ نے اس بات کا انکشاف کیا ہے. آپ کو بتا دیں کہ ٹویٹر پر ایک صارف نے لکھا کہ DGP تلنگانہ کی پولیس وہیکل کے 7,000 روپے کے چالان پچھلے 2 سال سے پینڈنگ ہیں. ٹریفک پولیس شہریوں کے خلاف چالان کر رہی ہے، جرمانے وصول کر رہی ہے، جبکہ DGP کی گاڑی کے چالان پینڈنگ ہیں. اس پوسٹ کے وائرل ہونے پر جوائنٹ CP نے واضح کیا کہ تلنگانہ پولیس میں تمام گاڑیاں DGP کے نام پر رجسٹرڈ ہیں اور اس گاڑی پر چالانات زیر التوا بتائے گئے ہیں اس سے متعلقہ عہدیدار پہلے ہی ادا کر چکے ہیں. انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ TSRTC پر بھی باقاعدگی سے جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے اور اپریل 2022 میں اس نے 15 لاکھ روپے ادا کر کے تمام پینڈنگ چالانز ختم کیے. ریاست تلنگانہ میں گزشتہ سال سب سے زیادہ 664 لوگوں پر PD یعنی پریونٹیو ڈیٹینشن ایکٹ لگایا گیا ہے. گوشہ میل کے رکن اسمبلی راجا سنگھ کے خلاف PD ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کے بعد یہ ایکٹ ملک بھر میں موضوع بحث بنا ہوا ہے. اس ایکٹ کے مطابق راجا سنگھ کم از کم 3 ماہ تک جیل میں رہیں گے. بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے موافق فیصلہ نہ آنے تک انہیں PD ایکٹ کیسز میں 1 سال تک جیل میں بند رہنا ہوگا. آپ کو بتا دیں کہ یہ ایکٹ ریاست میں سنگین جرائم کرنے والے ملزمات، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے والوں اور بدماشوں کے خلاف لاگو ہوتا ہے. اس وقت کے وزیر داخلہ نینی نرسمہا ریڈی نے سال 2017 میں اسی کے تحت اسمبلی میں ایک ترمیمی بل پیش کیا تھا اور سال 2018 میں
हुकूमत ने इससे मुताल्लिक आर्डिनेंस पास किया था। लगातार जराइम करने वालों, मिलावटशुदा बीज, खुराक, जाली खाद, जाली दस्तावेजात, जाली असनादात, गेमिंग और साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ PD एक्ट के तहत कार्रवाई करने का ऐलान किया गया है और गुज़िश्ता 8 सालों में रियासत भर में 2573 लोगों पर PD एक्ट लगाया गया है। पिछले साल 664 लोगों को इस कानून के तहत जेल भेजा गया। आपको बता दें कि ये मामलात एडवाइजरी बोर्ड के दायरे इख्तियार में होते हैं। 3 रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल मुशावरती बोर्ड PD की तजावीज़ और पुलिस के फराहम करदा मुकदमात की तफसीलात पर गौर करता है और पुलिस की जानिब से फराहम करदा शवाहिद के दुरुस्त साबित होने पर 1 साल तक कैद की सज़ा का हुक्म दिया जाता है। आपको बता दें कि जिन मुजरिमान पर PD एक्ट लगाकर जेल भेजा गया है उन्हें अदालत में जमानत मिलने का इम्कान नहीं होता और एडवाइजरी बोर्ड की पहली समाअत अहम होती है। ताहम बाज़ मुकदमात में कम संगीनी पाए जाने पर पुलिस को PD एक्ट हटाना भी पड़ता है। गुज़िश्ता साल तकरीबन 6% एक्ट की तजावीज़ को वापस भी लिया गया है। ताहम जेलों में इस एक्ट के तहत ज़ेर हिरासत अफराद की तादाद भी बढ़ती जा रही है। ज़राअत में कुदरती वसाइल के इस्तेमाल पर 2 रोज़ा कौमी सेमिनार नेशनल फील्ड क्रॉप्स रिसर्च सेंटर में मुनक़िद किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक संतोष नगर इलाके में वाक़ नेशनल फील्ड क्रॉप्स रिसर्च सेंटर में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार के मौके पर रामकृष्णा मठ स्वामी शेटकनानंद स्पोर्ट्स डायरेक्टर VK सिंह ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर VK सिंह ने कहा कि जंगलात की तबाही, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ज़राअत के लिए मसाइल पैदा हो गए हैं। साथ साथ सूती आलूदगी, आबी आलूदगी और फ़िज़ाई आलूदगी में भी हो रहा बेपनाह इजाफा ज़राअत के लिए मसाइल खड़े कर रहा है। हैदराबाद में 2 दिवसीय जो ये सम्मेलन होने जा रहा पंच महाभूत के ऊपर, उसका उद्देश्य यह है कि जो पूरी दुनिया जो बनी हुई है वो 5 चीज़ों से बनी हुई है कि आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये 5 चीज़ों से बनी हुई है। तो हमारा जो इतिहास है, हमारे भारत का जो इतिहास है, वो प्राचीन भारत सबसे उन्नत था। जब इनका जन्म भी नहीं हुआ था, ये इंग्लैंड, यूरोप और अमेरिका का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय हम वेल लिटरेट थे। हमारे यहाँ वेद से लेकर के सारी चीज़ें सब लिखी हुई थी, हम सुशिक्षित थे, पढ़े लिखे थे। और ये बात जो है, ये आने वाली जो पीढ़ी है उस तक पहुँचाना है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमारा इतिहास बहुत ही उन्नत इतिहास रहा है। हम पूरे दुनिया को हमने शिक्षा दी है, हम विश्व गुरु थे। ये सारी बातें नई पीढ़ी को कैसे पता लगे, उसके लिए ये पंच महाभूत के माध्यम से उन्हें शिक्षाएं मिलना है कि आज हमारा जो शरीर बना है या जो भी चीज़ बनी है वो इन्हीं 5 चीज़ों में से चीज़ों से बनी हुई है। हमारी जब समाप्ति होगी तो हमारा जो विलय होगा वो भी इन्हीं 5 चीज़ों में होगा। ये सारी बातें उन्हें मालूम होना चाहिए। हमें फिजिक्स के दृष्टि से हमें उन्नत तो बनना है, पैसा कमाना है, लेकिन केवल पैसा नहीं कमाना, सुसंपन्न नहीं बना। हमें आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, पूरा ज्ञान चाहिए, हमें इतिहास का भी ज्ञान चाहिए और भविष्य का भी ज्ञान चाहिए। निजामाबाद TRS रुकन कौंसिल के कविता ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में दलित बंधु की तर्ज पर जल्द ही कबायली बंधु शुरू किया जाएगा। तेलंगाना जागृति सदर की कविता ने हैदराबाद के नाचारा में दलित बंधु इस्तिफादा कुनिंदगान की फ्लेक्सी प्रिंटिंग के इफ्तिताही प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए के कविता ने बताया कि जिले मेडचल में 563 अफराद दलित बंधु से मुस्तफीद हुए हैं। उनका कहना है कि रियासत में तमाम दलितों को दलित बंधु फराहम करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। रुकन कौंसिल ने बताया कि अहल अफराद को बगैर किसी कंडीशन के 10 लाख रुपये फराहम किए जा रहे हैं और इसी तर्ज पर कबायली बंधु भी रियासत में जल्द ही शुरू किया जाएगा। शालीबंडा डिवीजन के AIMIM कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तफा अली मुजफ्फर ने इस्तिफादा कुनिंदगान में आसरा पेंशन कार्ड्स तकसीम किए। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पार्टी के दफ्तर वाक़े चेलापुरा में मुस्तफा अली मुजफ्फर के हाथों अहल अफराद में आसरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम अमल में आई है। इस मौके पर पार्टी के सरगर्म कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। फोरम फॉर ए बेटर हैदराबाद की जानिब से 28 सितंबर सन 1908 में आने वाले सैलाब में
فوت ہونے والے افراد کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ فورم فار بیٹر حیدرآباد کے زیر اہتمام 150 افراد کو پناہ دینے والے درخت کے نیچے ایک یادگاری اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر چیئرمین RE منی کنڈا وید کمار نے کہا کہ اس سانحے کے بعد اس وقت کے حکمرانوں نے ماہر منصوبہ سازوں کی مدد سے شہر کے مختلف ترقیاتی منصوبوں اور اسکیموں پر عمل کرتے ہوئے شہر کو جدید شہر میں تبدیل کر دیا۔ عثمانیہ اسپتال کے احاطے میں واقع تاریخی درخت کے نیچے منعقد ہوئے یادگاری اجلاس میں سینٹر فار دکن اسٹڈیز، دکن ہیریٹیج اکیڈمی، JBR آرکیٹیکچر کالج و دیگر سول سوسائٹی گروپس نے حصہ لیا اور فوت ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی یادیں تازہ کی۔ انوار علوم کالج کے پروفیسر انور خان نے کہا کہ اس املی کے درخت نے بلا لحاظ مذہب و ملت، ذات پات، امیر و غریب کی تفرق کے بغیر 150 جانوں کو پناہ دی تھی اور اسی جذبے کے تحت آج نوجوانوں کو اچھے تعلقات قائم کرنے، معاشرے کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ 17 برس سے یہاں پر 28 سپتمبر 1908 کو جو توغیانی آئی تھی، اس توغیانی کے ضمن میں ہر سال یادگار منایا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہماری ایک تجویز ہے کہ اس کو توغیانی کے نام سے ایک سبق تعلیمی نصاب میں شامل کیا جائے اور اس ضمن میں SCRT سے نمائندگی کی جائے گی۔ آنے والی جنریشن کو، آنے والی نسل کو اور موجودہ نوجوانوں کو جانکاری کے لیے تعلیمی نصاب میں شمار کرنا، اس کو شامل کرنا نہایت ضروری ہے۔ ریاستی حکومت سے اور SCRT سے مطالبہ ہے کہ اس کو تعلیمی نصاب میں شامل کریں۔ توغیانی کے نام سے ایک سبق کو تعلیمی نصاب میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تلنگانہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر غیروں کو متاثر کرنے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں واقف کروانے کا پیغام دیا ہے۔ صدر تحریک مسلم شبان و جیک کنوینر مشتاق ملک نے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم منانے سے متعلق ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے موقع پر جلوس و جلسوں کا انعقاد تہذیب و تمدن کو برقرار رکھتے ہوئے کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اخلاق کی تعلیمات دینے، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے، ان کی تکالیف دور کرنے اور محبتیں بانٹنے کے لیے تشریف لائے تھے اور کسی سے دشمنی کرنے یا پھر کسی کی نقل کرنے سے انہوں نے منع فرمایا تھا۔ جلوس و جلسوں کے انعقاد کے موقع پر راستہ روکنے، DJ بجانے، نعرہ بازی اور شور و غل نہ کرنے کی مشتاق ملک نے اپیل کی ہے اور اخلاص کا مظاہرہ کرنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کا پیغام دیا ہے۔ بالی ووڈ اداکار سلمان خان کو بگ باس سیزن 16 کی میزبانی کے لیے 1000 کروڑ روپے کا معاوضہ دیا گیا۔ اداکار کی جانب سے 16 کروڑ روپے معاوضہ لینے کی خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، جس پر سلمان خان نے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا کہ انہیں اگر 1000 کروڑ روپے دیے جائیں گے تو وہ اپنی حقیقی زندگی میں کام نہیں کریں گے۔ بگ باس میزبان کے طور پر اپنے تجربے سے متعلق سلمان خان نے کہا کہ انہیں بگ باس شو پسند ہے، انہوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے اور وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ واضح ہے کہ سلمان خان سال 2010 سے بگ باس ریالٹی شو کے میزبان ہیں۔ نئے سیزن سے متعلق اداکار نے کہا کہ انہیں نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ سیزن دوسرے سیزن سے مختلف اور منفرد ہونے والا ہے۔ سلسلہ کے دورے کے اختتام کے بعد حیدرآباد واپسی کے دوران رنگلپلی علاقے کے قریب وزیر موصوف کی کار کو روکا گیا۔ اسی وقت ایک لڑکی نے وزیر موصوف سے ملاقات کرتے ہوئے اپنے مسائل سے واقف کروایا۔ اس نے کہا کہ کالج میں سیٹ دلانے کے بہانے ایک کنسلٹنسی ایجنسی نے اس کو دھوکہ دیا۔ اس پر وزیر تارک راما راؤ نے فوری ASP سے اس مسئلے کو رجوع کیا اور لڑکی سے انصاف کرنے کی ہدایت دی۔ منی لانڈرنگ اور حوالہ معاملات کے سلسلے میں مرکزی جانچ ایجنسی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے سامنے تلنگانہ کی حکمراں جماعت TRS کے رکن اسمبلی منچی ریڈی کشن ریڈی حاضر ہوئے۔ ان کے خلاف درج مقدمات کے سلسلے میں ED کے عہدیداروں نے ان سے پوچھ تاچھ کی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پواڑ اجے کمار نے الزام لگایا ہے کہ بیارم میں اسٹیل فیکٹری پر مرکزی حکومت نے دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے
تلنگانہ سے شدید ناانصافی کی جا رہی ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے آندھرا پردیش تنظیم جدید قانون میں اس فیکٹری کے قیام کو شامل کیا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مرکزی حکومت آندھرا پردیش تنظیم جدید قانون کے وعدوں پر عمل آوری نہیں کر رہی ہے۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر برائے تلنگانہ و آندھرا پردیش گاریٹ ون اوون نے ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی سے ان کے دفتر لکڑی کا پل پر خیر سگالی ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محمد محمود علی نے حکومت تلنگانہ کے شروع کردہ اسکیمات کا تذکرہ کیا اور تمام طبقات کی ترقی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا تفصیلی طور پر احاطہ کیا۔ انہوں نے تلنگانہ کے لا اینڈ آرڈر کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں تلنگانہ پولیس نے پہلی مرتبہ فرینڈلی پولیس تصور کو ایجاد کیا۔ اس پر عمل کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام اور پولیس میں مضبوط تعلقات قائم ہوئے ہیں اور تلنگانہ میں جرائم کی وارداتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں پہلی مرتبہ حیدرآباد میں انٹیگریٹڈ پولیس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی تعمیر کی گئی ہے، جس کے تحت محکمہ پولیس کے علاوہ دیگر محکمہ جات کو بھی جوڑا جا رہا ہے۔ یہ سینٹر مستقبل میں اندرون ریاست کے علاوہ دیگر ریاستوں سے بھی روابط قائم کرے گا۔ وزیر موصوف نے ڈائل 100 پاسپورٹ ویریفیکیشن، جدید فائر انجن گاڑیاں اور جدید آلات سے لیس پیٹرولنگ گاڑیوں سے بھی مہمان کو واقف کروایا۔ ڈائریکٹر جنرل محکمہ محابس نے تلنگانہ جیلوں کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ جیل اپنے قیدیوں کی رہائش، غذا اور صحت کا خاص خیال رکھتا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا یعنی PFI اور اس سے منسلک تنظیموں کو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے جانے پر غیر قانونی تنظیم قرار دیا ہے۔ وزارت نے اس تنظیم پر فوری طور پر 5 سال کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ وزارت داخلہ نے منگل کی رات دیر گئے جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن میں کہا کہ PFI نوجوانوں، طلباء، خواتین، اماموں، وکلاء اور معاشرے کے کمزور طبقات تک اپنی رسائی بڑھا کر ایک خفیہ ایجنڈے کے تحت مخصوص طبقے کو بنیاد پرست بنا رہی ہے۔ تنظیم کا مقصد جمہوریت کے تصور کو کمزور کرنا اور دستور کے خلاف کام کرنا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ تحقیقات میں ہی PFI کے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے جانے کے بعد اس سے متعلق اداروں اور اس پر فوری اثر کے ساتھ 5 سال تک پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ مجلس کے رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے PFI پر عائد پابندی پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں شفاف تحقیقات کی ضرورت ہے۔ مرکزی ایجنسیوں کو چاہیے کہ وہ یہ بتائے کہ کس طرح کی غیر قانونی سرگرمیاں کی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سینٹرل ایجنسیز ہو، اگر ان کے پاس کچھ پختہ ثبوت ہے تو اس کا کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کوئی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرے گا کہ اگر وہ برابر سے انکوائری کرتے ہیں اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو۔ اور یقیناً اگر کوئی ایسا کلوز اگر ان کے پاس ہے، کچھ انپوٹس ان کے پاس کانکریٹ اگر ہے تو وہ اپنا کام کرے۔ لیکن میں ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جب بھی کوئی اس طرح کے نوجوان لڑکوں کو اریسٹ کیا گیا ہے، عدالتوں نے کئی سالوں کے بعد انہیں بے قصور ثابت کر کے چھوڑا ہے۔ اس میں ادھارن کے طور کے اوپر اگر آپ کو بتاؤں تو مالیگاؤں کے جتنے بھی لڑکے گرفتار کیے گئے تھے ان کو 10 سال کے بعد، 10 سال وہ جیل کے اندر رہے، پروفیشنل لڑکے تھے، ان کو 10 سال جیل میں رہنے کے بعد ہے تو پھر عدالت نے ان کو بے قصور ثابت کر کے جیل سے رہا کیا۔ ویسے ہی ناسک کی ایک اسپیشل ٹاڈا کورٹ نے 11 مسلم لڑکوں کو تقریباً 25 سال کے بعد انہیں باعزت بری کیا تھا۔ ایک نصیر نام کا ایک لڑکا تھا جس کو سپریم کورٹ نے 23 سال جیل میں گزارنے کے بعد اس کو رہا کیا تھا۔ تو ایسے کتنے ادھارن ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر PFI ہو یا کوئی بھی سنگٹھن ہو، راجنیتک سنگٹھن ہو، سوشل آرگنائزیشنز ہو، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا کوئی یونانی ہاسپٹل چارمنار میں جونیئر ڈاکٹرز کی غیر معینہ مدت کی ہڑتال جاری ہے۔ انہوں نے آیوش میں شامل یونانی ہومیوپیتھی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی مرکزی حکومت کی جانب سے ملازمتوں پر تقرر کے لیے جاری کردہ اعلامیے میں یونانی اور ہومیوپیتھی کو شامل نہ کرنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ 10 دنوں سے یہ احتجاج جاری ہے مگر حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے مرکز کے اعلامیے کو منسوخ کرتے ہوئے نیا اعلامیہ جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ بھوک ہڑتال کرنے والی ایک طالبہ کی
صحت خراب ہو گئی, اس کو فوری طور پر علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا. دھرانی پورٹل کے ذریعے کسانوں کو مشکلات پر بی جے پی کامریڈی اسمبلی انچارج وینکٹ رمنا کی بھوک ہڑتال کو پولیس نے ناکام بنا دیا. پولیس نے اس موقع پر دعویٰ کیا کہ بھوک ہڑتال کے لیے پولیس سے پیشگی اجازت حاصل نہیں کی گئی ہے. اسی کو بنیاد بنا کر پولیس نے وینکٹ رمنا کو ان کے مکان کے قریب حراست میں لے لیا اور ڈچپلی پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا. رمنا نے وہاں بھی اپنی بھوک ہڑتال جاری رکھی. ان کو دوبارہ دوسرے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا. حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے خلاف بیگم پیٹ پولیس نے ایک اور کیس درج کر لیا ہے. کرکٹ میچ کے ٹکٹس کی فروخت کے معاملے پر اٹھے تنازع میں اب تک 3 کیسز پہلے ہی درج کیے جا چکے ہیں. ایک نوجوان نے تازہ طور پر پولیس سے شکایت کرتے ہوئے ٹکٹ پر لکھے گئے میچ کے وقت اور میچ شروع ہوئے وقت میں فرق کو ظاہر کرتے ہوئے اس سلسلے میں شکایت کی. اس شکایت کی بنیاد پر ایک اور معاملہ درج کر لیا گیا ہے. ٹی آر ایس کی رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے کہا ہے کہ تشکیل تلنگانہ کے 8 سال کے بعد بی جے پی ہوش میں آئی ہے. کویتا نے انڈیا گیٹ پر بدکما کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ KCR مرکز کو آئینہ دکھا رہے ہیں, اسی لیے بی جے پی حکومت نے انڈیا گیٹ پر بدکما کی اجازت دی ہے. انہوں نے کہا کہ سرکاری طور پر یوم انضمام تلنگانہ کی تقریب منائی گئی اور اب KCR کی وجہ سے بی جے پی بدکما تہوار انڈیا گیٹ پر منانے کی اجازت دینے کے لیے مجبور ہو گئی ہے. انہوں نے واضح کیا کہ ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے یا پھر تقسیم یا نفرت کی. عوام اس بات کا فیصلہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ سردار پٹیل کے گجرات میں مجسمے کو یکجہتی کا نام دیا گیا, لیکن بی جے پی یوم یکجہتی تلنگانہ منانے سے گریز کر رہی ہے. انہوں نے دہلی میں بدکما تہوار منانے پر مسرت کا اظہار کیا. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే విమోచన దినోత్సవం జరిపింది. కొత్తగా గేట్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర బతుకమ్మ సంబరాలు కూడా ఈసారి నిర్వహిస్తుంది. దాని విధంగా ఫైనలీ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత 8 ఏళ్లకు బుద్ధొచ్చింది బీజేపీ పార్టీకి. కేసీఆర్ గారు కేంద్రం వైపు చూస్తున్నారు అనగానే బతుకమ్మ ఇండియా గేట్ లో ఇవాళ వెలుగుతున్నది. ఇంకా నిజంగా కేసీఆర్ గారు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కీలక భూమికను పోషిస్తే మరి తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆత్మగౌరవ పతాక ఢిల్లీలో ఎగిరేటటువంటి రోజు ఎంతో దూరంగా లేదని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తా ఉన్నాను. నిజానికి భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళు సిగ్గుపడాలి. ఎందుకంటే రాష్ట్రం వచ్చినాక 8 ఏళ్లకు విమోచన దినోత్సవం అని చెప్పి కేంద్రం వచ్చి చేయడం, ఇక్కడనేమో పటేల్ ను పట్టుకొని విమోచన అంటారు. ఇదే పటేల్ గారి విగ్రహం గుజరాత్ లో పెట్టి అక్కడ స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ అంటారు. మరి యూనిటీ కావాలా డివిజన్ కావాలా అన్నది కూడా తేల్చుకోవాలి. ఇవాళ తెలంగాణ యువత కూడా ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం ఉందని చెప్పి నేను తెలియజేస్తూ, మరి ఏదేమైతే ఏమి ఢిల్లీలో మన బతుకమ్మ వెలగడం దాని వెనుక కూడా కేసీఆర్ గారి హస్తమే ఉందని చెప్పి సగర్వంగా తెలియజేస్తూ మరొక మారు తెలంగాణ ఆడబిడ్డలందరికీ బతుకమ్మ పండుగ శుభాకాంక్షలు. ईडी ने दहली शराब स्कैम के सिलसिले में इंडस स्पिरिट कंपनी के मालिक समीर माहिम दुरानी को गिरफ्तार कर लिया. सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को अहम मुलजिम बनाया है. समीर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया. रात भर उनसे पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है. उन पर रकम की गैर कानूनी मुंतकिली का भी इल्जाम है. उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक लड़की पर हमले के मामले को पुलिस ने हल करने का दावा किया है. पुलिस ने इस सिलसिले में हमलावर 21 साल नौजवान रंजीत को गिरफ्तार कर लिया. मुलजिम रंजीत लड़की के साथ मोहब्बत करता था, ताहम लड़की इसको नजरअंदाज कर रही थी. इसने बात करने के बहाने लड़की को उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलब किया और इस पर हमला कर दिया, जिसमें वो जख्मी हो गई. लड़की की चीखों पुकार पर मुलजिम फरार हो गया. तलबा की मदद से इसे गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया. बाद अज़ाम बेहतर इलाज के लिए इसको काचीगुड़े के एक खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया. रियासत की हुक्मरान जमात TRS के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन के करीब कंक्रीट मिक्सर गाड़ी फेल हो गई, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई. इस वाकये के साथ ही वहां चौकस पुलिस ने एक दूसरी गाड़ी के जरिए इसको वहां से हटाते हुए इस रूट पर ट्रैफिक को बहाल किया. तेलुगु फिल्मों के मशहूर हीरो महेश बाबू की मां चल बसी. अदाकार की मां इंदिरा देवी ने आज सुबह 4 बजे आखिरी सांस ली. गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो बीमार थी. खानगी दवाखाने में इनका इलाज किया जा रहा था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिस पर अदाकार के घर पहुंचकर तेलुगु फिल्मों की अहम शख्सियत ने उन्हें खिराज पेश किया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंतखाबी कमीशन की कार्रवाइयों पर फैसला करने के लिए कोई रोक नहीं होगी कि महाराष्ट्र में असल शिवसेना की कमान एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे किसके पास थी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने शहीद आजम भगत सिंह के 115वीं योम पैदाइश के मौके पर आज चंडीगढ़ बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा किया। गुज़िश्ता इतवार को मन की बात के अपने प्रोग्राम में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह करने का ऐलान किया था और इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया था। हवाई अड्डे पर मुनक़िदा तक़रीब में पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, मरकजी वजीर डॉक्टर विजय कुमार सिंह, पंजाब के वजीर आला भगवंत मान, हरियाणा के नायब वजीर आला दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज और चंडीगढ़ से पार्लियामेंट मेंबर किरण खेर शामिल थी। हुकूमत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके साथियों और उससे मुंसलिक दीगर तंजीमों को फौरी तौर पर 5 साल के लिए एक गैर कानूनी गठजोड़ करार दिया है। वजारत दाखिला ने अपने इत्तलानामे में कहा है कि PFI, उससे मुंसलिक दीगर तंजीमें और उससे वाबस्ता लोग मुल्क में दहशत का गलबा पैदा करने के इरादे से पुरतशद्दुद दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मलूस हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने इस मामले में मरकजी तहकीकाती इदारा CBI के जरिए दर्ज की गई FIR की बुनियाद पर यह कदम उठाया। CBI ने कल दिल्ली के नायब वजीर आला मुनीश सिसोदिया के मामून और आम आदमी पार्टी के मवासिलात के शोबे के सरबराह विजय नायर को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के मामले में गिरफ्तार किया है। जम्मू व कश्मीर में कुलगाम जिले के अहाटू इलाके में कल शाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक तसादुम में दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद से ताल्लुक़ रखने वाले 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ये दोनों दहशतगर्द कुलगाम जिले के रहने वाले थे। उनके कब्जे से काबिल एतराज़ मवाद 2 AK-47 राइफलें और गोला बारूद बरामद हुआ है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 3,615 केसेस और 22 अमवात रिकॉर्ड की गई। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना वायरस से 22 अमवात के बाद कुल अमवात की तादाद 5,28,584 हो गई है, जबकि एक्टिव केस लोड 46,979 है, जो कुल मुस्बित केसेस का 0.09% है। 4,972 मरीजों के सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,40,09,525 हो चुकी है, जिसके सबब हिंदुस्तान की सेहतयाबी की शरह 98.7% है। इस दौरान यौमिया शरह 1.1% और हफ्तावार मुस्बित शरह 1.5% रही है। इस अरसे में मुल्क भर में कुल 3,23,293 टेस्ट किए गए हैं, जिससे मजमूई तादाद 79 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। हिंदुस्तान की कोविड वैक्सीनेशन कवरेज 217.9 करोड़ से ज़्यादा हो गई है।